سب سے پہلے میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ یہ ٹائٹل آپ دیکھیں ذرا، ٹائٹل آپ کو نظر نہیں آ رہا، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں کہ ڈکی بھائی کوڈ فیس اپ ٹو 7 years ان پریزن، مطلب 7 سال تک ان کو جیل ہو سکتی ہے۔ یہ منصور علی خان صاحب بتا رہے ہیں کہ جی 7 سال تک ڈکی بھائی صاحب کو جیل ہو سکتی ہے۔ منصور علی خان صاحب نے کچھ دنوں پہلے ایک انٹرویو کیا تھا سائبر کرائم انویسٹیگیشن آفیسر کا، جنہوں نے بتایا کہ جی ڈکی بھائی جو ہے ان پہ کیا کیا الزام ہیں۔ یہ بیناموں کے کنٹری ہیڈ ہیں یہاں پہ، کسی نے ایف آئی آر ان کے خلاف کٹوائی ہوئی ہے، کسی نے کمپلینس کی ہے، تو ہم نے انویسٹیگیشن شروع کر دی، اب ان کا بچنا ناممکن ہے۔ اور اس طرح کے بہت سارے لوگ جو یوٹیوبر ہیں، رجب بھٹ ہو گئے، مسٹر پتلو ہو گئے، اور اس طرح کے لوگ، تو یہ جو ہیں فیس بک یوٹیوب پہ آ کے تو پروموٹ کرتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ جائیں اور بیٹنگ کریں۔ تو اس کے لیے آج جو ہے منصور علی خان صاحب کے پاس شو میں آئے ہیں جی ڈکی بھائی کے وکیل، جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، ہائی کورٹ بار کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہ جو ان کے وکیل صاحب ہیں ڈکی بھائی صاحب کے، ان کے مطابق ڈکی بھائی صاحب کو، میں آپ کو سمری بس دے رہا ہوں کہ ان کے مطابق ڈکی بھائی کو کوئی نوٹس نہیں دیا گیا کسی بھی ایجنسی کی طرف سے، کبھی بلایا ہی نہیں گیا، کبھی پوچھا ہی نہیں گیا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، آپ کوئی انلیگل کام کر رہے ہو یا نہیں۔ جسٹ وہ جب ڈپارچر پہ آئے ہیں اپنے دبئی کی فلائٹ کے لیے، ہم سب کو پتہ ہے وہ فریکوینٹ ٹریول کرتے رہتے ہیں اپنے کانٹینٹ کے لیے، دبئی تو ویسے ہی ہر بندہ ہی دبئی تو ایسے جاتا ہے جیسے اس کی پھپھو کا گھر ہے۔ خیر وہ جب جا رہے تھے تو ان کو روک لیا گیا، اور اسی ٹائم ان پہ ایف آئی آر دے دی گئی، اس سے پہلے ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر بھی نہیں تھی۔ آپ کو پتہ ہے ہونا چاہیے جب کسی پہ ایف آئی آر ہوتی ہے تو اس کو نوٹس آ جاتا ہے، اس کو تو پولیس اگلے دن ہی اٹھا لیتی ہے، اس کا مطلب ڈکی بھائی پہ کوئی ایف آئی آر اس وقت تک تھی ہی نہیں۔ تو ایئرپورٹ پہ اسی وقت ان پہ ایف آئی آر دی گئی اور اسی وقت ان کو اٹھا لیا گیا۔ اب انہوں نے ہائر کر لیا ان کو، جو وائس پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ بار ہیں، تو بھائی جان ان کی فیس تو میں افورڈ نہیں کر سکتا، تو جو بندہ ان کی فیس افورڈ کر سکتا ہے تو بھائی وہ بڑا تگڑا بندہ ہے، اس کے پاس مالی لحاظ سے بہت تگڑا بندہ ہے۔ تو وہ اس کا کیس کیا ہوگا کیسے نہیں ہوگا، تو ان کے وکیل کے مطابق اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو پیکا ایکٹ ہے اس کے مطابق جو لگائے جانے والے الزام ہیں ڈکی بھائی پہ وہ ثابت نہیں ہوتے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ڈکی بھائی جو ہے یہ بیناموں کا کنٹری ہیڈ ہے پاکستان کا، تو یہ بھی ان کے وکیل نے کہا کہ وہ جو بینامو ہے کمپنی ہے وہ نیپال میں کوئی بندہ چلا رہا ہے اور وہاں سے آپریٹ ہوتی ہے، یہاں اس کا بھی کوئی تعلق اسٹیبلش نہیں کر سکے۔ ڈکی بھائی سے انہوں نے، پولیس نے کیا حاصل کیا ہے، ان کے موبائل ریکارڈز ہیں اور لیپ ٹاپس ہیں، وہ اس میں سے کیا نکلے گا، کیا چیز سامنے آئے گی کچھ پتہ نہیں۔ لیکن جہاں تک نظر آ رہا ہے منصور علی خان صاحب کے مطابق ڈکی بھائی کو 7-8 سال قید ہوگی، ہوگی یا نہیں ہوگی مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے بالکل نہیں لگتا کہ ایسی سزا کسی بڑے بندے کو ہو سکتی ہے۔ بڑا بندہ ان سینس پیسے والا، جس بندے کے پاس بھی پیسہ ہے وہ اتنی سزا پاکستان میں تو اس کو ہم نے کاٹتے دیکھا نہیں ہے۔ ہاں کوئی سیاسی بندہ ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ جیل میں بھی آپ تقریباً انجوائے ہی کر رہے ہوتے ہو۔ وہ بندہ جو منہ سے بتاتا ہو ڈکی بھائی کہ میں مہینے کا 1-2-4 کروڑ روپیہ چھاپتا ہوں، تو بھائی مطلب اس کو آپ نے کیا بگاڑ لینا اس کو۔ خیر دیکھتے ہیں اب اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ لوگ اس بیٹ والی چیزوں سے دور رہیں، کیونکہ یار سائبر کرائم اب آ چکا ہے۔ ایون کہ ہمارے آئی پیز، ہماری وائس، ہماری واٹس ایپ، جتنی بھی ہم سیکیورٹی چیزیں سمجھتے ہیں یہ کچھ سیکیور نہیں ہے۔ سب ڈیٹا گورنمنٹ کے پاس جا رہا ہے، سب ڈیٹا پرووائڈرز جو ہیں وہ بیٹھے ہیں، ہر چیز سیو ہو رہی ہے، ہر چیز کا ریکارڈ ہے، اور جب وہ ایسے ہی ہے ریکارڈ جیسے قیامت کے دن آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا نا، تو وہ بھی اعمال نامہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ ہاں قیامت میں سب برابر ہوں گے، اس ملک میں سب برابر نہیں ہے، تو جس کا اعمال نامہ کے نیچے قائد اعظم ہے تو وہ انشاءاللہ پل صراط پاکستان میں تو پار کر لے گا۔ ہاں بات کی کوئی اور بات ہے، وہ اللہ کے ہاں تو سب برابر ہیں اور اس میں کوئی قائد اعظم نہیں چلیں گے۔
دعاؤں میں یاد رکھیں. چینل سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے. انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.